بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت آج صبح ہمارے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا آپ دعا فرمائیں، اور یہ خبر میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ پڑھو ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا۔ تو وہ شخص ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اس نے ماشاء اللہ کانا کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ 100 مرتبہ جب اس نے پڑھ لیا تو پھر حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ حضرت ہم نے پڑھ لیا۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آپ جاؤ اور پھر 100 مرتبہ یہی وظیفہ پڑھو ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا۔ مطلب یہ اس کا ہے کہ اللہ نے جو چاہا کیا، اللہ نے جو چاہا کیا۔ وہ گیا کونے میں بیٹھ گیا، اس نے 100 مرتبہ یہی وظیفہ پھر پڑھا ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا، 200 مرتبہ پڑھ لیے۔ پھر حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت ہم نے پڑھ لیا۔ حضرت نے کہا کہ جاؤ پھر 100 مرتبہ پڑھو۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ 500 مرتبہ پڑھنے تک پہنچا۔ اسی اثناء میں جو وزیر تھا، اس کی والدہ ام جعفر نے اپنے خادم سے 500 درہم کی ایک تھیلی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجی اور سلام عرض کرنے کے بعد یہ پیغام بھیجا کہ یہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کریں اور اس کے بعد ان سے فرمائے کہ یہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ تو جب خادم لے کر کے یہ آیا اور ام جعفر کا پیغام حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ 500 درہم اس شخص کو دے دیجئے۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ 500 درہم یہ سارا اسی ایک شخص کو دے دوں؟ تو حضرت نے کہا کہ ہاں سارا درہم اسی کو دے دو۔ اس کو دے دیا گیا، وہ لے کر بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد حضرت معروف کرخی نے اس کو قریب بلایا اور فرمایا کہ آپ نے 500 مرتبہ ماشاء اللہ کانا پڑھا تو آپ کو 500 درہم ملے، اگر آپ اس سے زیادہ مرتبہ پڑھتے تو اسی قدر درہم آپ کو ملتے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مشائخ کرام کے دیے گئے اوراد و وظائف میں ان کے تصرفات پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کی کرامات اور ان کے تصرفات اور ان کے فیوزات ان کے بتائے گئے اوراد و وظائف میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس میں سبق ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی من مرضی سے اوراد و وظائف اور اعمال و اشغال کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے منتخب کردہ اعمال و اشغال کو مرشد یا استاد کے بتائے ہوئے وظیفے پر فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے مرشد یا استاد کے دیے گئے وظیفے کو نہیں کریں گے، آپ اپنے ثوابدید پر خواہ کتنا اپنے طور پر کتنا بڑا وظیفہ کر لیں، آپ کو کامیابی ملنی مشکل ہے۔ پہلے آپ اپنے مرشد کے دیے گئے وظیفے کو خواہ وہ شجرے کی شکل میں ہو یا ویسے ہی ان کی تعلیم کردہ کوئی ان کے اوراد و وظائف ہوں، اس کو کریں۔ اس کو بجا لانے کے بعد، اس کو معمول میں لانے کے بعد پھر آپ کو شوق ہو دوسرے کسی وظیفے کی تو پھر آپ وہ کریں، پھر اس میں کامیابی مل سکتی ہے، لیکن پرائرٹی وہی ہے۔ جو مرشد یا استاد سے ملے اس کو کرنا لازمی ہے۔ جب تک وہ نہیں کریں گے تو دوسرے اوراد و وظائف میں کامیابی ملنی بہت مشکل ہے۔ پھر کسی دوسرے اعمال یا چلے کا شوق ہے تو آپ اس کے لیے مرشد یا استاد کی اجازت اور ان کی نگرانی اور ان کی توجہ بھی اس میں حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک چھوٹے سے واقعے میں اگر آپ غور کریں گے
جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مرشدان گرامی جو اوراد و وظائف دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ان کے اس دینے میں، اوراد و وظائف کے دینے میں ہی جو ہے سارے فیوزات، سارے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کے سارے تصرفات اور کرامات جو ہے اسی وظیفے کے پڑھنے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو وہ توجہ ڈال دے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مرشد کا کام ہوتا ہے کہ مرید کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانا، اللہ کے راستے میں لگانا۔ تو اوراد و وظائف کے ذریعے اس کو اس مشقت میں ڈالنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے، اس کا رشتہ جو خالق کائنات سے، جو اس کا رشتہ عبودیت ہے، جو اس کا بندگی کا رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ جوڑنا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے مشائخ جو ہے جو اوراد و وظائف دیتے ہیں، یہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ بندہ اس میں مشقت کرے، محنت کرے، اور اس مشقت اور محنت کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔